بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وبيته بين بيته الكريم وعليه أجمعين. جو اصول ہدایت دیا ہے وہ جو انسان کو حیوانیت کی سطح سے بلند کر کے اشرف المخلوقات کی منزل تک پہنچاتا ہے، اور وہ جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے فلاح کی ضمانت دیتا ہے، وہ صرف اور صرف زبان رسالت سے حاصل ہونے والے ہیں۔ شریر میں دنیا سے وابستہ شخصیت جناب مناظر احسن میدانی سرزمین ہندوستان سے تعلق حیدرآباد بیکن کی مشہور معروف عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے سربراہ بہت فاضل شخصیت ہیں۔ انہوں نے حدیث کے دفاع میں کتاب لکھی، تاریخ تدوین حدیث۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ دوسری صدی ہجری میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال کے بعد تاریخ شروع ہونے والی صدی، اس میں علم کے معنی صرف اور صرف حدیث رسول سبحان اللہ ہے کہ اگر محدثین کے پاس پیشہ ساتھ تھا، جاہلین کے پاس پیشہ ساتھ تھا، اور آج کے کوئی روایت سناتا تھا، تو پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ یہ علم ہے یا رائے؟ سبحان اللہ اگر یہ قول رسول ہے تو یہ نے روایت فرمایا ہے تب تو یہ علم ہے، اور ورنہ پھر اگر کسی اور صحابی کے نقطہ نظر ہے، تابعی کے نقطہ نظر ہے، کسی محدث کسی فقیہ کا نقطہ نظر ہے، اس کی حیثیت رائے کی ہے، علم کی نہیں۔ میں یقیناً جناب مناظر احسن میدانی کے اس نقطہ نظر کی قدر بھی کروں گا۔ ہم سیاسی کا یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تو گویا ہمارے قول کی تقسیم ہوئی کہ حضور کا ارشاد ہی علم ہے۔ بے شک لیکن یہ نظریہ
آج مناظر حسن گیلانی صاحب کی زبان سے اور بات رسول دوسری صدی ہندی میں بات چین کی زبان سے تو ہم نے سنا. آپ سے اتفاق رائے ہو جانا ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے. چلیے ذات رسالت کے متعلق ایک نقطے پر تو ہم متحد ہوئے کہ جو کچھ علم ہے وہ حضور کا ارشاد ہے. لیکن اب یہیں ہمیں پوچھنے کا حق دیجیے کہ جس بات کو آج اتنی مسلمہ اور یقینی طور پر اور تمام مسلمانوں کی متفقہ بات کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اس بات کو آخر اس گروہ نے کیوں نہیں تسلیم کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا اللہ سے، لیکن یہ باتیں تو اس عہد کے لوگوں نے نہیں کی کہ اگر حضوروں کے حل کی افزائش کے لیے رسول کچھ بتائیں تو اس بات کو یہ نہ سمجھنا وہ اس کا ذاتی خیال ہے اور غلطی صحیح ہو. اسی کتاب میں طبقہ کے ساتھ سنن ابی داؤد صاحب کی کتابوں میں سے کتاب ہے. امام ابو داؤد کی تعریف کرتا ہے. ہماری 6 صحیح کتابیں ہیں بخاری اور مسلم کے بعد ابن ماجہ، ابی داؤد، نسائی اور ترمذی، یہ 6 کتابیں ہیں جو صحیح ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں. تو ابی داؤد کے حوالے سے بھی انہوں نے روایت لکھی کسی اور بات میں آگے جا کر. ایک شخصیت ہے عبداللہ ابن عمر بن العاص. عمر بن العاص کا نام تو آپ جانتے ہیں. ان کا ایک بیٹا، اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، بہت دیندار لڑکا تھا، اس کا نام عبداللہ. وہ عبداللہ مدینے میں ایمان لایا ہے. جب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر عمر بن العاص ایمان لایا تو ظاہر ہے اس کی اولاد نے اس کے بعد ایمان قبول کیا. تو وہ حضور کے آخری جو 2 سال ہیں اس میں عبداللہ ابن عمر بن العاص مدینے آ گیا تھا اور یہاں اس نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک کام شروع کیا کہ حضور جو کچھ فرماتے تھے وہ لکھ دیا کرتا ہے. شب و روز جب بھی گیا محفل میں حضور نے جو کچھ کہا اس نے آگے درج کر دیا. ایک دن اسے بزرگ صحابہ نے نام نہیں بتایا. بزرگ صحابہ نے اس سے کہا کہ یہ کیا کرتے رہتے ہو؟ حضور جو کچھ کہتے لکھ لیتے ہو. تمہیں نہیں پتا کہ حضور کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں. اب ان کی ہر بات تمہیں لکھ لیا کرو. یعنی گویا جو خوش ہوں گے کسی کی تعریف کریں گے تو یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ مبالغہ کریں، حقیقت کے خلاف کوئی بات زبان سے نکالیں. جو خوش ہیں تو جیسے ہم جذبات میں بے قابو ہو کے بہت کے لیے باتیں کہہ جاتے ہیں کہ حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، تو نعوذ باللہ حضور کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا. اور جب غصے میں ہوتے ہیں تو اس غصے کی حالت میں جو کچھ کہہ جاتے ہیں وہ بھی یقیناً ضروری نہیں ہے کہ درست ہو. تو چنانچہ ہر بات نہ لکھا کرو. عبداللہ ابن عمر نے اس حکم کو، صحابہ کے فرمان کو اپنے لیے رہنمائی سمجھا اور اس نے وہ لکھنے کا عمل چھوڑ دیا. حضور نے دیکھا کہ لڑکا ابھی آتا ہے لیکن اب وہ تحریر نہیں کرتا. تو ایک پوچھا کہ تم آگے لکھتے کیوں نہیں؟ پہلے تو لکھ لیا کرتے تھے. اس نے کہا حضور مجھ سے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کبھی غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، خوشی میں کچھ کہہ دیتے ہیں، تو میں ہر چیز کو لکھ لوں گا تو وہ لکھا ہوا مستند ہو جائے گا. تو حضور نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں خوشی میں کچھ کہوں یا غصے میں کچھ کہوں کبھی خلاف حق میری زبان سے نہیں نکلتا. اب یہ نظریہ تو ہمارا بھی ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے کبھی خلاف حق بات نہیں نکلتی اور رسول ہمارے لیے صدق کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن
وہ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، خوشی میں کچھ کہہ دیتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، صحابہ کرام۔ اس گروہ کو کیوں نہیں عظمت رسول کا احساس اور اس بات کا احساس کہ رسول کا کہا ہوا لفظ علم کی حیثیت رکھتا ہے، وہ بظاہر غصے میں ہو یا خوشی میں ہو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا اپنی حدیث کے مجموعے میں، یعنی یہ حدیث رسول موجود اور یہ تمام مسلم کتابوں میں آئی ہوئی، اور برادر حضرت گیلانی نے اس واقعے کا حوالہ دیا کہ حضور نے کہا کہ میں غصے میں کچھ کہوں یا خوشی میں کچھ کہوں، ان میں سے کوئی بات بھی خلاف حق نہیں ہوتی، میرے منہ سے ناحق جملہ نکلتا ہی نہیں۔ اب بخاری شریف کا بھی باب ہے 6 جلد میں، اور اتفاق سے مسلم کی بھی 6 جلد میں باب ہے۔ 6 حدیثیں درج کی گئی ایک عنوان کے تحت۔ عنوان کیا ہے؟ امام بخاری نے عنوان قرار دیا کہ اگر حضور کسی کو اذیت دیں، یہ لفظ کا ہے لیکن ترجمہ کرتے ہوئے وہی تو سامان تھا، بڑی بات ساری شخصیت ہے راہ وہی سامان جنہوں نے بخاری شریف کو اردو میں ترجمہ کیا ہے، تو انہوں نے اذیت کا ترجمہ کرتے ہوئے یعنی یہ کہ مجھ سے اگر کسی کو ایزا پہنچے تو ساتھ ہی میں کیا کہ اگر میں کسی کو برا بھلا کہوں، کسی کو ماروں یا کسی پہ لعنت بھیجوں۔ اذیت دینے کا مطلب ہے برا بھلا کہنا، لعنت بھیجنا یا کسی کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کرنا۔ تو کہا کہ اگر میں کسی کو اذیت دوں تو اللہ اس سے رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ بات کا عنوان ہے کہ میں کسی کو برا بھلا کہوں تو اللہ اس پہ لعنت نازل، اس پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اور امام مسلم نے جو بات قائم کیا اس کے اندر کہا کہ اگر حضور غصے کی حالت میں کسی کے لیے کوئی غیر مناسب لفظ استعمال کرے جس کا وہ حقدار نہ ہو، کوئی ایسے لفظ استعمال کریں جیسے ہم غصے میں کسی کو گالی دے دیتے ہیں، تو اب یہ گالی جو ہے اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں، ہمارے غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اگر رسول کی زبان سے کسی کے لیے غصے میں ایسے الفاظ نکل جائے یا رسول کسی پر لعنت بھیجے اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو اللہ اس شخص کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے اور وہ اللہ سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ بات کے عنوان ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر حدیثیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں۔ وہ کوئی بچی آئی، اس نے کہا کہ خدا کے مر جائے، اور اس کی ماں روتی ہوئی آئی کہ میری بھی واحد اولاد ہے، یا رسول اللہ آپ نے اس کو دعا دے دی تو اپنی خاندانی بیٹے کی، اور یہ اور میرا مر چکا ہے، بیوہ ماں کی اکیلی بیٹی، تو آپ نے یہ کہہ دیا۔ دوسرے کا مجھے نہیں معلوم، میرا اللہ یہ وعدہ ہے کہ جب میں کسی کے اوپر اس سے بھی کچھ ناجائز بات دے دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نواز دے گا اور اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس وجہ سے کئی واقعات رکھیے گئے، کبھی میں جھگڑا کرتا ہوا آیا، حضور نے ان کو ڈانٹ دیا تو اس نے اس بات میں بھی کہہ کے معاملے کو ٹھنڈا کیا کہ دیکھو کچھ میں کہہ دیتا ہوں غصے میں، وہ قابل لوگوں کو تمہیں برداشت کر لینا چاہیے کیونکہ تمہارے اجر میں اضافہ ہوگا۔ ابھی زبان رسالت سے کہلوا چکے ہو کہ چاہے غصہ ہو چاہے محبت ہے، کوئی کلام ناحق میری زبان سے نہیں نکلتا۔ اور وہاں تم اپنی کتاب میں حدیثوں کے عنوان قرار دیتے ہو کہ رسول اگر کسی کو ناحق کچھ کہتے تو اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ نظریہ ہی ایک عجیب و غریب متضاد تصور پیش کرتا ہے کہ تم رسول کو، یہ اس دور کے لوگ ہیں کہ جو رسول کے پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم تو آج تصور نہیں کر سکتے کہ رسول کے مطابق ہم کوئی گمان کریں۔ کوئی مسلمان کسی مسئلے کی خیر نہیں، خدا کی فضل سے آج مسلمان اس بات کو متفق ہے کہ حضور جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ کبھی کبھی زبان رسالت سے کوئی ناجائز بات ایسی نکل جاتی جو حق نہیں ہوتی، تو اس پر بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس غلط بات پر قائم نہیں رہنے دیا، انجان کا رسول نے اس بات کی اصلاح کر دی۔ یعنی جو بات آخر میں رسول کی زبان سے نکلے گی، جو حتمی بات ہوگی، وہ ہمیشہ حق ہوگی، وہ ناحق نہیں ہو سکتی۔ یہ تقریباً بے سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔
لیکن اس وقت کے مسلمان سے میں حیران ہوں جو حضور سے اتنی قربت رکھتا ہے کہ جب کافر نے رسول کو دیکھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ صادق ہے. واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ. کافر کو رسول کو صادق اور امین سمجھے اور جو کلمہ گو مسلمان ہے جو اصحاب رسول ہیں وہ رسالت کی شان میں اس نوعیت سے تصور رکھے کہ اس سے کی حالت میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کو تم یہ سمجھنا کہ وہ مجھے نکل گیا تھا رسول کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا یہ انعام دے گا تمہیں کیونکہ تمہارے خلاف نام کہی گی نا تو انعام یہ دے گا کہ تمہارے درجے کو بڑھا دے گا. صحیح مسلم میں اس روایت اس پورے بات کے ساتھ 6 حدیثیں 6 واقعات بیان کرنے کے بعد ایک 7واں واقعہ بیان اور اس 7ویں واقعے میں بتایا کہ یہ 6 روایتیں کیوں گھڑی گئیں کہ حضور غصے کی حالت میں کسی کو کچھ کہہ دیں تو وہ بات حق نہیں ہوتی. 6 جلد ہے صحیح مسلم کی، اس کے اندر یہ باب ہے تقریباً 59واں باب ہے 6 جلد کا. بعض اور اس کے اندر انہوں نے جو 60ویں روایت بیان کی وہ روایت یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ان کے ساتھ حضرت عبداللہ تو کم سے تھے ان کی ولادت اس زمانے میں ہوئی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاد طالب میں تھے. ہجرت کے وقت ان کی عمر تقریباً 3 سال کی. وقت رسالت 12-13 سال کی تھی. آج ہجری میں جس وقت فتح مکہ ہوئی ہے اس وقت ان کی عمر 11 سال. فتح مکہ کے بعد جو مکے کے کافر اب مسلمان ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ کبھی کبھی مدینے بھی آ جاتے تھے. اب ہجرت کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ ابھی مان لائے ہیں ان کو ہجرت کر کے مستقل طور پر تو آنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی آ جاتے تھے، یعنی کبھی حج کیا تو اس کے بعد کہا کہ چلو مدینہ منورہ بھی چلیں، یا کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں رسول کی اجازت کا شوق آیا ہو اس کے تحت آ جائے. 2 سال کا تو لڑکا ہے رسول کا بعد فتح مکہ حیات ظاہری کی کل مدت 2 سال ہے. اس میں جو لوگ مکے میں اب ایمان لائے ہیں وہ کبھی کبھی مدینے آتے ہیں. سمجھ میں آنے والی بات ہے اور وہ مستقل آ کے یہاں قیام نہیں کریں گے. ارے جن کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کو آباد کیا تھا، اب وہی کفار ایمان لا چکے، انہیں تو کسی کا خطرہ نہیں ہے. تو پھر وہ بلا کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑے اور اپنا وطن چھوڑ کے مدینے میں آئے. وہ اسی طرح سے مکے میں رہتے رہے. خاص طور پر بنو امیہ کا وہ گھرانہ کہ جس کا سربراہ ابو سفیان تھا اور اس کے ان کے ساتھ ساتھ حضرت معاویہ، یہ سب مکے میں ہی رہتے رہے. کبھی کبھی آ جاتے تھے اور اس کبھی کبھی کی خصوصیت یہ ہے کہ جس وقت حضور کا وصال ہوا تو ابو سفیان مکے کے اندر ہی تھا. چنانچہ اس کو جب مکے میں پتہ چلا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے اور اس کے بعد خلافت کا فیصلہ مسلمانوں نے کر لیا ہے تو وہاں سے چل کے آیا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور کتنا بڑا سیاستدان پہلا رہ گیا، کسی نے اس سے پوچھا نہیں. جی اب اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ تاریخ کے واقعات ہیں اس جگہ پر میرے سے محفوظ نہیں ہے. صرف بتانا یہ کہ یہ خاندان مکے میں رہتا تھا، مدینے سے اس کا تعلق نہیں تھا. کبھی کبھی آ جاتے تھے. اب اس کبھی کبھی آ جانے میں صورت احوال یہ ہے کہ فتح مکہ تک قرآن مجید کی تمام بیشتر آیات نازل ہو چکی ہیں اور آخری 2 سالوں میں بہت کم احکامات ہیں جو نازل ہوئے ہیں قرآن مجید کے. معاویہ بہت کم عرصے کے لیے مدینے آتا ہے. اس دوران میں قرآن مجید کا نزول بہت کم ہوتا ہے. اب بتائیے کہ اس مختصر سے آنے جانے میں کتنی کتابت قرآن کا شرف حاصل ہو گیا ہوگا. آج کاتب وحی کہا جاتا ہے ان 2 سالوں میں کتنی کتابت کا موقع مل گیا ہوگا. اگر کبھی کوئی کتابت قرآن مجید کی بھی ہوگی اجل کی تاریخ سے یہ ثابت کی نہیں ہے کہ وہ کبھی کاتب قرآن تھے. غالباً کسی مرحلے پر حضور نے کوئی مراسلہ کوئی خط لکھوایا ہے اور اس کے لیے اس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں. غالباً جتنی شہادت ملتی ہے کتابت قرآن کی کوئی شہادت نہیں ہے. اور اگر کتابت قرآن کی جائے تو بذات خود یہ فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ اور اسی خاندان کا مرد تھا عبید اللہ ابن ابی سلام، اس کو بھی لکھنا پڑھنا آتا تھا.
حضور نے اس کو بھی کتابت کا حضور کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جو شخص بھی پڑھ سکتا ہے اگر کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے، جو شخص بھی لکھ پڑھ سکتا ہے اس سے وہ کتابت قرآن کے کام لیتے تھے۔ یعنی کتابت قرآن کے کام کیا مطلب کہ ان لوگوں کو جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے حضور پر جب کوئی نئی آیت کوئی نئی سورہ نازل ہوتی تھی تو آپ مسجد نبوی میں آ کے اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے، ان آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ جو لوگ زبانی یاد کرنا چاہتے تھے زبانی یاد کر لیتے تھے، جو لکھنا چاہتے تھے وہ لکھ لیتے تھے، جن کو لکھنا آتا تھا وہ لکھ لیتے تھے۔ کہ لکھنے والے کوئی رسول کے اپوائنٹڈ نہیں تھے، یہ لکھنے والے حضور کے مقرر کردہ نہیں تھے۔ یہ تعلیم یافتہ انسان کے لیے سہولت تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ پوری سورہ کو یاد کریں یا پوری آیت کو یاد کریں، وہ اپنے لیے جو قرآن مجید کا نسخہ تیار ہو رہا ہے اس کے لیے آیت لکھتے تھے۔ تاریخ سے آج تک کوئی ایک حوالہ نہیں دے سکتا کہ حضور نے جن لوگوں سے کتابت کہا جاتا ہے کاتبان وحی تھے ان میں سے کسی سے کہا ہو کہ تم اپنا جو قرآن لکھا ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ کوئی ایک کاتب وحی ایسا نہیں ہے جس کے لیے قرآن مجید جس کے لیے کہا جائے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ قرآن لکھا ہوا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ جبکہ حضور کے سرکاری کاتب کی حیثیت سے جتنے سرکاری ریکارڈ تھا وہ صرف ایک شخصیت کے پاس تھا، وہ جناب علی بن ابی طالب تھے۔ ہماری کتابوں میں تو ہے ہی، لیکن ہمارے بھائیوں کے یہاں یہ کتاب کے حوالے کتاب کے حوالے مل جاتے ہیں کہ حضور کا جب وقت وصال آیا تو آپ نے جناب امیر سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے علی مجھ پر جتنی آیات اور جتنا قرآن نازل ہوا ہے کہ میرے سرحانے میرے تکیے کے نیچے وہ بکھری ہوئی حالت میں رکھا ہوا ہے، اس کو جمع ہو کر دو دستیوں کے درمیان تم اکٹھا کر دو۔ یہ وہ قرآن مجید تھا جو 6 مہینوں میں علی جمع کرتے رہے۔ بعد رسول جو 6 مہینے حضرت علی نے کہا تھا میں اپنے کندھے پہ چادر نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن جمع نہ کر لوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ قرآن کئی سڑکوں میں بازاروں میں ادھر ادھر بکھرا پڑا ہوا تھا، کوئی آیت کسی کو یاد تھی کوئی آیت کسی کو یاد تھی، نہیں، نہ علی محتاج تھے کسی اور سے پوچھنے کے، محتاج تھے کسی اور سے۔ جناب رسالت کا جو سرکاری مسودہ تھا، جو آفیشل ریکارڈ تھا، جو ماسٹر کاپی تھی وہ حضور کے پاس تھی، اس کا تعلق کسی کاتب سے نہیں ہے۔ جتنے کاتب قرآن لکھ رہے تھے وہ اپنے اپنے لیے لکھ رہے تھے۔ اب بیشتر جو مدینے میں لکھ رہے تھے ان کو تو اتنا ہی قرآن مجید ملا جو مدینے میں نازل ہوا، اور صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 87 سورتیں 87 سورتیں مکے میں نازل ہو چکی تھی۔ قرآن مجید کی 114 سوروں میں سے 87 سوریں مدینے میں نازل ہو چکی تھی۔ صرف 27 سوریں وہ ہیں کہ جو مکے میں نازل ہو چکی تھی، 27 سوریں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ 27 سوریں بڑی بڑی طویل سورتیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انفال ہے، سورہ نساء ہے، یہ سب مدینے میں نازل ہوئی۔ لیکن 30ویں پارے کی تقریباً تمام صورتیں جو ہیں وہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ سب مکے میں نازل ہو چکی تھی۔ ادب کے اعتبار سے زیادہ قرآن مکے میں نازل ہو چکا ہے، 87 صورتیں مکے میں نازل ہو چکی ہیں، صرف 27 صورتیں ایسی ہیں کہ جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں، اور وہ 27 صورتیں بھی حضور کے مدینے میں جانے کے فوراً بعد وہ طویل ترین صورتیں، مطلب سورہ بقرہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ مدینے میں جا کر نازل ہونے والی پہلی سورہ ہے۔ اس کے اندر وہ تمام احکامات بتائے گئے ہیں جو مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے لیے درکار تھے۔ اب چونکہ مسلم معاشرہ قائم ہو چکا ہے، ان کو قوانین کی ضرورت ہے، اس لیے فوری طور پر جو کانسٹیٹیوشن دیا گیا، جو قانون دیا گیا، اس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ اور پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ سورہ آل عمران تیسری سورہ تھی، سورہ مائدہ چوتھی سورہ تھی، سورہ نساء چوتھی سورہ تھی، سورہ مائدہ 5ویں سورہ تھی۔ ان کے اندر انسان کی پیدائش سے لے کے قانون وراثت تک تقریباً تمام ضابطے ان 5 صورتوں کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔
عقائد جتنے اسلام کے ہیں وہ سورہ حمد میں ہیں، اور جتنے احکام ہیں وہ سورہ بقرہ سے لے کے سورہ انعام تک کی یہ جو ابتدائی سوچتے ہیں، اس میں تقریباً تمام بڑے بڑے احکامات بیان ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو مدینے کی ضرورت تھی وہ مدینے میں نازل ہوتا رہا، جو مکے کی ضرورت تھی وہ مکے میں نازل ہوتا رہا۔ اب بعد میں آج قرآن مجید اس صورت میں ہمیں نظر نہیں آتا جس صورت میں نازل ہوا تھا، تو اس لیے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ بعد میں آنے والے کسی اور آدمی کا فعل ہے، کسی اور کا کام ہے کہ اسے ترتیب معلوم نہیں تھی، اس نے الٹ پلٹ دیا۔ خیال رہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا مسلمہ عقیدہ، ہمارے تمام جید قدیم علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس حالت میں آج ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی حالت ہے جس حالت میں اللہ کے رسول نے دنیا میں چھوڑا تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب وہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی، لیکن چونکہ ہمارے عقیدے کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اس لیے اتنی سی وضاحت کر دوں کہ قرآن مجید کا وہ ارشاد ہمارے سامنے ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ذکر کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ ارشاد پروردگار ہے۔ اب اِنَّا نَحْنُ، ہم ہیں، اِنَّا کے بھی معنی ہم ہیں اور نحنُ کے معنی بھی ہم ہیں۔ تو یہ گویا ناز کے مقام پر، فخر کے مقام پر جہاں چیلنج کرنا ہو اس مقام پہ اس انداز سے جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم ہیں، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم ہیں جس نے قرآن مجید نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَلَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس پہ نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب یہ دو عمل ہیں، یہ دونوں عمل وہ اللہ کر رہا ہے جو بڑے فخر سے کہہ رہا ہے ہم ہیں، ہمارے اختیار میں کوئی حصے دار نہیں، کوئی ہمارا شریک نہیں، کسی عمل کو جب ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ ہمارا کام ہوتا ہے۔ تو اب جو جس طرح سے اس نے نزول قرآن میں کسی کو شریک نہیں بنایا، اسی طرح حفاظت قرآن میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا اس کے علاوہ کیا مطلب ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے ذکر نازل کیا ہے، ہم ہی اس ذکر کے محافظ ہیں۔ تو جس طرح ہم نے نازل کیا ہے تو کیا تمہارے ذہن میں تصور آ سکتا ہے کہ نازل تو ہم نے کیا تھا لیکن کچھ جملے جبرائیل کی طرف سے ہیں، کچھ جملے رسول کی طرف سے ہیں؟ نہیں، یہ عقیدہ آیا اور اسلام سے خارج۔ بے شک بے شک۔ اگر کسی نے غیر خدا کے شمولیت کو مان لیا نزول قرآن میں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ تو جیسے نزول قرآن میں غیر خدا کا دخل نہیں، ویسے حفاظت قرآن میں بھی غیر خدا کا دخل نہیں۔ اور اگر نزول قرآن کے متعلق کوئی یہ سمجھتا ہے کہ غیر خدا بھی اس میں شامل ہے تو مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں حکمران نہ ہوتا تو قرآن محفوظ نہ ہوتا تو وہ بھی اسلام سے باہر اپنی جگہ پر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق کا امام نعرہ حیدری۔ پڑی ہوں گی اور شاید مجھے بھی ہو کہ جب اس کو خدا کے رسول نے جمع کیا، علی بن ابی طالب کے ذریعے سے منظر عام پہ آیا، تو ایسی صورت میں اس قرآن کو اس طرح کیوں نہیں جمع کیا گیا جس طرح یہ قرآن نازل ہوا تھا؟ میں سوال آ سکتا ہے نا۔ اب یہ تفصیلی بحث ہے، تو یہ لمحے میں اس کا جواب دے دینا اور اس کے بعد آپ کو مطمئن بھی کر دینا بڑی بھاری بڑی مشکل منزل ہے، لیکن اتنی سی بات کر دوں، یہ موٹی سی بات ہے۔ جس نے قرآن نازل کیا ہے اللہ کی ذات ہے نا، وہ اللہ، اور جس نبی نے قرآن آپ تک پہنچایا ہے، قرآن پر اگر حق ہے تو ان دونوں کا ہے۔ پرانے زمانے میں شاعر اپنا کلام کہتے تھے، زندگی بھر غزلیں کہتے رہے۔ اب جب دیوان لکھنے کا وقت آیا، چھپوانے کا وقت آیا، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ الف جس غزل کے اختتام میں الف آتا ہے اس کو پہلے بیان کیا، پھر اس کے بعد
جس میں بے آتا ہے، جن لفظوں کے آخری لفظ بے ہو اس کے بعد لکھا، اور اس طرح حروف تاجی کے حساب سے رقیب کا جو آخری لفظ ہو اس کے حساب سے ترتیب دیتے چلے گئے۔ اب یہ ترتیب جو ہے یہ شاعر کی اپنی مرضی ہے، کا کلام ہے نا۔ آج کا شاعر اپنی نظم میں عنوانات کے تحت کرتا ہے، نظم ایک طرف چھاپ دیتا ہے، نظم ایک طرف چھاپ دیتا ہے، پھر اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ترتیب جو اسی سمجھ میں آتی ہے، جو مناسب سمجھتا ہے اس کے حساب سے اپنی نظم میں لکھتا ہے۔ پہلے کس کو لکھے، بعد میں کیسے لکھے۔ نہ پرانا والا بے اعتبار نزول لکھتا تھا، نہ نیا والا بے اعتبار نزول لکھتا ہے۔ وہی پرانا شاعر تھا، وہ بھی جب دیوان لکھتا تھا تو یہ بات نہیں اس نے کس ترتیب سے غزل کہی ہے کہ یہ پہلی جنوری کو کہی تھی، اس کے بعد 2 جنوری 1913 والی غزل، اور اس کے بعد 7 جنوری والی 1913 کی غزل، کیوں کوئی بھی آج تک کوئی دیوان نہیں شائع ہوا۔ اسی طریقے سے جو آج کا مصنف لکھتا ہے وہ بھی کوئی اس نوعیت کی ترتیب نہیں رکھتا۔ تو جب آج کے مصنف کو یا مؤلف کو یہ آپ اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت یا اپنی خواہش یا اپنی مصلحت کے مطابق اپنے مضامین کو ترتیب دے، اس سے بہتری کہ کون سا مضمون کب لکھا گیا تھا، تو کیا اللہ اتنا بااختیار نہیں آپ کے خیال میں کہ اس نے کون سی آیت جب چاہا نازل کی، لیکن کس طرح سے چاہے ترتیب سے۔ اگر یہ ہم نے طے کر لیا، اس بات سے اتفاق ہو گیا کہ یہ ترتیب خدا اور رسول کی دی ہوئی ہے، اگر یہ بات ہم نے مان لی تو پھر اس سوال کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ ترتیب یوں کیوں ہے یوں کیوں نہیں۔ جی یہ تو ہم کا اختیار ہے نا کہ اپنے مضمون کو کس طرح سے لکھیں۔ اگر فرض کیجیے کہ میں نے بہت سے مضامین لکھے ہوں اور چاہتا ہوں کہ آج کتاب چھپے تو اس کی ترتیب میں دوں گا یا دنیا دے گی، یا تاریخوں کی طرف سے ترتیب دی جائے گی، میں اپنی مصلحت اپنی ضرورت کے مطابق ترتیب دوں گا۔ تو یہ ترتیب دینا خدا اور رسول کا حق ہے۔ اس لیے اگر یہ مان لیا کہ خدا اور رسول کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اسی کی طرف سے ترتیب دی گئی ہے تو پھر اس کو مکمل اختیار ہے۔ لیکن اگر اب بھی بات واضح نہ ہو تو پھر ایک تیسری بات یاد رکھیے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، موضوع سے ہٹ گیا لیکن اب بات صحابی ہو جائے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو نزول کے وقت کا مخاطب کوئی اور تھا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن کیا کام کرتا تھا؟ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضور پہنچے خانہ کعبہ میں اور کھڑے ہو گئے اور کفار کو مخاطب کیا، سنو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ کفار سے خطاب ہو رہا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جی اگر ان آسانہ کر کوثر کی آیت نازل سورہ نازل ہو رہی ہے تو اس سورہ کو لکھا گیا اور لے جا کے خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ جو عظیم شعراء اپنا کلام لکھتے تھے اس کو فخر کے طور پر خانہ کعبہ میں جا کے پیش کرتے تھے کہ ہے کوئی جس کے اوپر کوئی اعتراض کرے، کوئی اس کے اوپر کوئی اس میں خامی دکھائے۔ اللہ کے رسول نے اس کلام کو جا کے وہاں لٹکا دیا۔ عرب کا ایک بہت بڑا زباندان، بہت بڑا شاعر، اس نے جب یہ سورہ پڑھی سورہ کوثر تو مختصر سے سورے میں جب موجیں مارتا ہوا پانی کے سمندر نظر آیا تو اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، کسی بشر کا کلام نہیں ہوتا۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس کے مخاطب کافر تھے، کفار کو اسلام کے عقائد سے آگاہ کیا جا رہا تھا۔ جب تک مکے میں اسلام رہا خطاب کفار سے ہے، ان کو دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تو اب وہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ پہلے یہ بتایا جائے کہ ہمارے بنیادی عقیدے کیا ہیں، جہاں کے توحید بتائی گئی، رسالت بتائی گئی، قیامت کے آنے کے حالات بتائے گئے۔ یہ سارے مکے کی صورتیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں تمام تر عقیدے زیر بحث ہیں۔ ابھی قانون وراثت کیا ہو، کسی قاتل کو سزا کیا دی جائے، کسی چور کے ہاتھ کاٹے جائیں یا نہ کاٹے جائیں، ابھی اس کی نہ ضرورت ہے نہ کفار سے بات کرتے ہوئے اس کی گنجائش ہے۔ پہلے مسلمان ہو جائیں گے تبھی اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزاریں گے نا۔ ابھی ان کو اسلامی قوانین کی ضرورت نہیں، پہلے مسلمان تو ہو جائے، ایمان تو لائے۔ اس لیے مکے میں جتنی آیتیں صورتیں آتی رہی ان سب کا موضوع عقائد اسلامی ہے۔
لیکن جب مدینے میں پہنچے تو مسلم معاشرہ بن چکا ہے، ایک بہت بڑی جماعت وجود میں آ چکی ہے، ایک حکومت کی عمل فضائل حکومت نمائند چیز بھی قائم ہو گئی ہے، جو لوگوں کے مقدموں کو فیصلہ بھی سناتی ہے، حقدار کو حق بھی دلاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ضروری ہے کہ وہ ضابطۂ قانون موجود ہو کہ جس کے تحت معاشرے کا نظام چل سکے۔ اب جب معاشرہ بنا تو معاشرے کے قوانین بھی بنائے گئے، وہ قوانین بھی آئے جو معاشرے کی ضرورت تھے۔ اب اس وقت تو ترتیب قرآن مجید سے نازل ہو رہی تھی، تو ترتیب کے پیش نظر پہلا مخاطب کافر تھا، دوسرا مخاطب مسلمان تھا۔ وہ مسلمان جو توحید سے ایمان رکھتا ہے، قیامت سے ایمان رکھتا ہے، اب اس کے سامنے قل اللہ احد کی ضرورت نہیں، وہ تو مان چکا ہے۔ اب تو اسے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم پہ روزہ فرض کیا جاتا ہے، نماز فرض کی جاتی ہے، نماز جمعہ فرض کی جاتی ہے، اور جتنے احکامات ہیں، جتنے قوانین ہیں، ان سب کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو مدینے کا قرآن مسلمان سے خطاب ہے، مکے کا قرآن کافر سے خطاب ہے دونوں قرآن، ہے دونوں مل کے اسلام۔ جی اب آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم جب دنیا کے سامنے جاتے ہیں تو کیا ہم دنیا کے سامنے قرآن کی زندگی سے تبدیل کرتے ہیں؟ کیا قرآن اب بات سے خطاب کر رہا ہے؟ آج قرآن پہلے مسلمان کی ضرورت ہے کہ تم اپنی زندگی اللہ کی منشا کے مطابق کر لو، قرآن کے مطابق کر لو، پھر باہر کی دنیا کو پیغام دینا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب مخاطب کی ترتیب بدل گئی، اب پہلا مخاطب مسلمان ہے اور اس کے بعد ان مسلمانوں کے ذریعے سے مخاطب کافر ہے۔ تو اس لیے اب جو قرآن آپ کے سامنے ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ قوانین کا حصہ قرآن سے شروع کرتے ہی سامنے سورہ بقرہ، دوسری سورہ رحم کے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ایک لفظ ہے، دیباچہ ہے، وہ اس کو درج کرنے کے فوراً بعد قوانین کا حصہ شروع ہو گیا۔ اس لیے کہ مسلمان کو بھی اس کی ضرورت ہے، وہ خدا کی وحدانیت پہ بھی ایمان رکھتا ہے، رسول کی رسالت پہ بھی ایمان رکھتا ہے، قیامت پہ بھی ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں بعد میں آتی رہیں گی، ریکارڈ میں رہیں گی کہ جب کبھی کسی کافر سے بات کرو تو وہاں پر اس سے نہ شروع کرنا کہ ہمارے قانون وراثت کیے ہیں، ہمارے معاشرت کے اصول یہ ہے، وہاں پہ جا کے بات کرنا کہ توحید کا پیغام یہ ہے، رسالت کا پیغام یہ ہے۔ وہاں تو مجھے رسالت سے شروع ہوگا جب تم غیروں سے بات کرو گے، لیکن تمہاری ضرورت پہلے وہ قاعدے قانون ہے، یہ عقیدے تو تمہارے ہیں، یہ ہے تبھی تو مسلمان ہو۔ چنانچہ اب جو ترتیب ہے وہ آپ کے لیے ہے، وہ ترتیب تھی اس دور کے لوگوں کے لیے، نزول کی ترتیب۔ تو اس لیے اب اس کے اور بھی بہت سی مسئلے ہو سکتی، تو مختصر میں نے عرض کر دیا کہ قرآن مجید ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید آج جو موجود ہے اس کے نہ نزول میں نہ اس کی حفاظت میں کسی غیر معصوم کا دخل نہیں۔ شرط کے لیے اب پہلے تو میں نے کہا تھا کہ وہاں پہ ارشاد کی نام و مدرسہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی یہ بات کرنے والے ہیں۔ اب ذرا میں نے دائرے کو پھیلا دیا کہ نہیں، معصوم کا دخل ہو سکتا ہے، معصوم کا دخل ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ جائے تو یہ بات بھی کہتا چلوں کیا یہ سب میں نے کیوں ڈالا، جانے والا مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے بہت سے کام اپنی طرف نسبت دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں ہی موت دیتا ہوں، میں ہی حیات دیتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی عزت دیتا ہوں، میں ہی ذلت دیتا ہوں۔ لیکن موت و حیات کے لیے تو ہم جانتے ہیں کہ بس موت کے لیے جانتے ہیں، ایک فرشتہ ہے ملک الموت، وہ آتا ہے، وہ آ کے روح قبض کرتا ہے۔ اللہ تو کبھی روح قبض کرنے نہیں آیا، جان دیتا ہے فرشتہ، اور وہ کہتا ہے کہ ہم موت دیتے ہیں، ہم حیات دیتے ہیں۔ عمل کی طرف دے رہا ہے، کام کر رہا ہے فرشتہ۔ کوئی اللہ کا بندہ تھا جس نے یتیم رسول کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ قرآن مجید نے کہا الم یتیم کا یتیم تھا، کہ رسول تم نے نہیں دیکھا کہ تم بے سہارا تھے، ہم نے تمہیں سہارا اللہ کی طرف عزت دے رہا ہے، کام کوئی اور اللہ والا۔ اور پھر اس کے بعد
प्रोफेसर का आयतन साधना, तुम्हें याद नहीं कि तुम हाजतमंद थे, हमने तुम्हें गनी कर दिया। मुझे शरीक की जिंदगी आई, उसकी आमद ने रसूल को गनी कर दिया। तो यहाँ भी वो सर पे हाथ रखने वाला भी कोई और है, अल्लाह कह रहा है मैंने सर पे हाथ रखा। यहाँ अल्लाह को गनी करने वाले कोई और जात है, अल्लाह कह रहा है मैंने किया। अब इस अमल में और मेरे हुए किए हुए किसी काम में क्या फर्क है? मलकुल मौत के मुंह खत्म करने में ज्यादा आसानी से ना बात चाहे समझ में आ जाए, तो फिर ये भी समझ में आ जाए कि ये हमारी हैसियत क्या है। काम करता है मलकुल मौत, अल्लाह कहता है मौत हम देते हैं। तो ये मलकुल मौत के काम को अल्लाह कह रहा है ये हम देते हैं, और बाकी दुनिया में जब मैं सुबह से शाम तक काम करता रहूँ उसके लिए अल्लाह नहीं कहता कि हम करते हैं। जनाब वाला सीधी सी बात है कि अल्लाह का कोई कारिंदा अगर किसी अमल को सरंजाम देता है अल्लाह के बिहाफ पर, अल्लाह के नाज के से, अल्लाह के नुमाइंदे की वजह से, तो पहली शर्त यह है कि उसके अमल में कोई खता ना हो। अगर मलकुल मौत किसी की मुंह खर्च करे और अल्लाह ने हुक्म न दिया हो, अल्लाह की तरफ से उसकी मौत बीमारी हो, क्या मलकुल मौत आगे मुंह खर्च कर देगा? अल्लाह की मंशा ये हो कि इसको जिंदगी मिले और वो जान लेके चला जाए, रात में अल्लाह से जान सुनता रहे कि तुमने ये क्यों किया। नहीं, अगर अल्लाह का की नुमाइंदगी में कोई शख्स काम करता है, कोई जात की काम करती है, तो उसकी पहली शर्त ये है कि वो अपने अमल में मासूम होगा। खुदा कभी उसके अमल को अपना नहीं कहेगा, उसकी गलती भी फिर खुदा की गलती हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ अल्लाह के ये काम मैंने किया है वहाँ समझिए ना पहले हिकमत आई है तब अल्लाह ने कि हमने फलान को नाज़िल किया और हम इसकी इबादत करते हैं, तो नुज़ूल में भी गैर मासूम शामिल हो सकता है। लफ्ज़ों की साथ में नहीं, जुमले की साथ में नहीं, कम अज कम आलम बाला की यहाँ तक लाने वाला जिब्रील मासूम है कि नहीं? जिस तरह लाने में मासूम शामिल हो सकता है, उसी तरह यहाँ उसकी हिफाजत में मासूम शामिल हो सकता है कि उस वक्त तक अपने कंधे पे चादर न डाले जब तक कुरान पूरी तरह किताब की शक्ल में बात कहीं से कहीं पहुँच गई, किताबत वही से बात चली थी। मसला सिर्फ इतना था कि हदीस वो 6 हदीसें बयान करने के बाद कि अगर रसूल गुस्से में किसी को कुछ कह दे, किसी पे लानत भेज दे, तो उस लानत से उसका कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि अल्लाह उसके मतलब में इजाफा कर देता है, उसमें इजाफा कर देता है। अब उसी बात में एक रवायत बयान की जा रही जिसमें बताया कोई रब्त नजर नहीं आता, लेकिन कम से कम एक रवायत से बहुत समझ जाती है वो 6 हदीसें पहले क्यों बयान हुई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत फरमाते हैं कि एक दिन मैंने हुजूर की आवाज़ सुनी तो मैं घर पे किवाड़ के पीछे छुप गया। बच्चे थे तो एहतरामन कि बुजुर्ग की नजर न पड़े, अक्सर ख्याल होता है सर नंगा है, पैर नंगे हैं, कहीं डांट न पड़ जाए, हरकत के ऊपर गर्दनिश न हो जाए, तो कह लगे कि मैं किवाड़ के पीछे छुप गया। हुजूर ने किवाड़ को खोला और कहा कि अब्दुल्लाह इधर आओ, तुमसे काम है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पेश हुए, उन्होंने कहा हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जाओ जाके मासिया ठहरा हुआ है उसको बुला लाओ। सही मुस्लिम की रवायत है और सही बुखारी दोनों ने इस रवायत को नकल किया है। कागरा बुला लाओ, ये कहते हैं कि मैं गया तो उस वक्त मासिया खाना खा रहा था, तो मैंने उससे कहा कि हुजूर बुला रहे हैं। उसने कहा कि अच्छा मैं खाना खा लूँ तो अभी आता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जाके पैगाम दे दिया। कहते हैं थोड़ी देर गुजरी, उसके बाद मैं इधर उधर खेलता कूदता रहा, फिर उसके बाद हुजूर के सामने गया तो कहा भाई वो कुछ खाया नहीं, जरा जाके फिर बुला लो, दोबारा पैगाम दो। अब्दुल्लाह कहते मैं फिर गया तो फिर सूरत ये थी कि वो खाना खा रहा था। उसने कहा कि कह दो मैं अभी आता हूँ। कुछ देर और गुजर गई, फिर मैं इधर से खेल कूद के वापस आया। फिर हुजूर ने कहा भाई दो दफे कह चुका हूँ, फिर जाओ जाके उससे कहो कि आ जाए, मैं बुला रहा हूँ। तो उसके बाद तीसरी दफे गए तो देखा अभी खाना खा रहा है। तो जब जाके हुजूर की बारगाह में खबर दी तो हुजूर ने कहा तेरा पेट कभी न भरे।
سبحان اللہ. کیا کروں کہ کتابیں ایسے ہیں ان کو بیان کرنا بیان میں ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت ساری باتیں سے آپ سباب سے سامنے آتی ہیں. امام نسائی نیچے کتابوں نے کتاب کے مصنف امام نسائی بیچارے کی جان گئی تھی، زندگی سے محروم ہو گئے صرف اسی حدیث کے سنانے کے جو. مناظر حضرت گیلانی نے بھی بات کا نقل کیا ہے. جناب فرید الزمان صاحب جنہوں نے ساحستہ کی 6 کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے اور اس پہ تشریحی نوٹ بھی لکھے ہیں. تو سنن نسائی ان 6 کتابوں میں سے کتاب ہے. اس کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس کے دیباچے کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے اور بہت سی تاریخوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام نسائی ایک مرتبہ دمشق گئے اور دمشق سے چونکہ عالم علم حدیث تھے تو وہاں حدیث بیان کرنے لگے. تو جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے خصائص امیر المومنین. امام نسائی نے یہ جتنی ساحستہ کی کتابیں معاف کیجیے گا ذرا سے وہ باتیں جو کتابوں کی ہیں اور آپ بتا کتابوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. غالباً آپ سمجھے کہ وہ آپ ہونا کتاب اللہ تو جو اس سے لڑائی ہے تو اب کتاب سے تو صحیح نہیں. لیکن یہ وہ کتاب نہیں ہے نہ کوئی جملہ ہے. آپ بے فکر رہیے آپ لوگوں کا رب کتاب سے آپ کا نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ جو باب مدینہ تو علم سے وابستہ ہو اس کے لیے علم سے گریز کا تو رستہ ہی کوئی نہیں. کیا علی والے نہیں ہو اور کیا علی والے ہو تو علم سے رغبت ضرور ہوگی اور بات وہ ہے ماشاء اللہ سے رغبت نہ ہوتی تو میں بے درے پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو گفتگو ہماری مجالس میں ہوتی ہیں یہ گفتگو لے جائیے اور دنیا کے بہت مجمع میں یہ مجمع کسی یونیورسٹی کے طالب علموں کا مجمع نہیں ہے. یہ کوئی خاص تعلیم یافتہ سطح معین نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ کم میٹرک پاس آئے گا یا ایف پاس آئے گا. یہاں پر بالکل علم کی سطح کے بالکل نچلی میں سطح کا آدمی سے لے کے انتہائی عالم و فاضل آدمی سب موجود ہوتے ہیں اور جو باتیں کہی جاتی ہیں ان میں سب سے صحیح تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاتا ہے. قرآن مجید کے موضوع پر ایک تقاریر کا سلسلہ تھا. انگلستان میں تقریریں ہوئی وہ کوئی 19 کے قریب تقریریں اسی موضوع پر یہ جو ابھی گفتگو چھڑی تھی نا اسی موضوع پر تقریریں ہوئی. وہ ساری تقریریں کتابی شکل میں شائع ہو گئی. تو میں نے اپنے ایک ایسے سنت دوست بڑے سارے عالم و فاضل شخصیت جماعت اسلامی کے پرانے رکن تھے بعد میں سرکاری ملازم ہو گئے تو جماعت اسلامی سے تعلق عملی طور پر ختم ہو گیا لیکن نظریات اور افکار ان کے بڑے منہ ہیں. میں نے ان کو وہ کتاب پیش کی موضوع کی کتاب پڑھیے اس لیے نہیں کہ میں آپ کے نظریے میں کوئی تبدیلی چاہتا ہوں صرف یہ دیکھیے کہ کیا آپ کا کوئی مجمع ہے جو اس کتاب کا متحمل ہو سکے. کسی لیول کا کوئی مجمع ہے جس کی صحیح طور پہ داد دے سکے. ہمارے یہاں یہ اس مسئلے کے سامنے ہوا ہے جس میں بالکل ان پڑھ سے لے کے انتہائی فاضل افراد تک موجود ہیں ان کے درمیان ہوئی ہے. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہمارا علم سے کتنا گہرا تعلق ہے. یہاں ہمارا معیار بالکل مختلف ہے. ہماری علم کی سطح بڑی جداگانہ ہے. اس لیے بہت سی باتیں ہوتی جو کتابوں میں لکھی جاتی ہیں وہ بھی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. امام نسائی انہوں نے ایک کتاب لکھی نام ہے خصائص امیر المومنین. یہ جتنی شائستہ کتابیں ہیں ان سب کے اندر بہت سے باب ہیں بہت سے عنوانات ہیں. ہر ایک کے اندر ایک باب ہے جس کا نام باب المناقب یا باب الفضائل. ہر کی بات اس میں وہ آدمی جمع کی گئی ہیں جو مختلف صحابہ اکرام یا اہل بیت کے افراد کے لیے جو حضور کی طرف سے ارشادات ہوئے ان کو جمع کیا گیا اس باب کے تحت. ہر کتاب میں یہ باب قائم ہوا اور اس کے اندر جو روایتیں جس کو مل سکتی امام بخاری نے بھی لکھا امام مسلم نے بھی لکھا ابو داؤد نے بھی لکھا ابن ماجہ نے بھی لکھا. سب نے یہ بات ترتیب کیا. جب امام نسائی یہی بات لکھنے بیٹھے تو سارے صحابہ کے جو عبارت معلوم سے لکھتے گئے. جب مولا کائنات سے تذکرے کی باری آئی تو ایک حدیث دوسری حدیث تیسری حدیث صحیح حدیثوں کا اتنا انبار لگ گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو خود کتاب کا موضوع ہے. یہ تو کسی کتاب کے کسی باب کا حصہ نہیں بن سکتا. چنانچہ انہوں نے مناقب امیر المومنین الگ لکھے
اور وہ کتاب بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے، جہاں کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے. اس کا تازہ ترین ایڈیشن ایک اہل سنت عالم نے اس کی شرح کے ساتھ لاہور سے شائع کیا ہے. ابھی کچھ سال پہلے نیا ایڈیشن بہت خوبصورت انداز سے وہ چھپا ہے، جس میں یہ مناظر بیان ہوئے ہیں. اس سے پہلے اس کا ایک ترجمہ پشاور میں ایک سادات کی تنظیم ہے جو مسلکن ان کا آپ لوگوں کو مسلک سے تعلق نہیں، اہل سنت سادات کی تنظیم ہے. انہوں نے مناقب نسائی کو باقاعدہ ترجمہ کر کے بڑے خوبصورت انداز سے چھاپا تھا، لیکن موجودہ کتاب جو اس سے زیادہ خوبصورت ہے. اس سے بھی پہلے سب سے پہلے اس کا ترجمہ اردو کے اندر جو ہوا ہے وہ لاہور سے ہوا ہے. وہ لاہور سے ایک مولانا تھے اور وہ بھی مسلک اہل سنت تھے. انہوں نے اس کتاب کو ترجمہ کیا تھا اور وہ کتاب جو ہے وہ سن 1800 غالباً 56 یا 57 میں پہلی مرتبہ لاہور سے شائع ہوئی. یہ 3 مختلف ترجمے اس کتاب کے اب تک آ چکے ہیں اور جزوی طور پر اس کی حدیثوں کے ترجمے الگ آتے رہتے ہیں. یہ گئے امام نسائی دمشق میں، اور دمشق جو شام کا مرکزی مقام تھا اور جہاں پر اس سے پہلے بنو امیہ کی حکومت تھی اور تمام تر شہر کے اندر رہنے والے لوگ ناصری اور خارجی جن کو جناب نبی علیہ السلام سے خاص طور پر عداوت تھی، انہوں نے وہاں جا کر وہ حدیث سنانی شروع کی جو انہوں نے مناقب امیر المومنین میں لکھی تھی. وہاں سمجھ میں ایک دفعہ مشتعل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے صحابہ کے لیے کیا لکھا ہے؟ جناب علی کے لیے تو لکھا، صحابہ کے لیے کیا لکھا ہے؟ اس سماج سے پتہ چلا کہ علی کوئی اور شخصیت ہے اور صحابہ کوئی اور. انہوں نے کہا کہ اس کتاب نسائی میں پورا ایک موجود ہے جو مناقب صحابہ پر مشتمل ہے، جس میں صحابہ کے متعلق جو آدمی ہیں وہ سب میں نے جمع کیے ہیں. ان کا نہیں، ان کو چھوڑیے، یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ کے لیے آپ نے کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ معاویہ کے لیے میرے پاس شرائطی ایک حدیث کے کوئی اور حدیث ہے ہی نہیں. شرائطی ایک حدیث کے کوئی اور حدیث ہے ہی نہیں کہ خدا تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے. کہ کل ایک قول ہے حضور کا جو اس شخصیت کی شان میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے. اب اسے تعریف سمجھیے، اس کو بلائی سمجھیے، توجہ سمجھیے، تو وہ دن چاہے سمجھیے. اس ایک حدیث کے علاوہ امام نسائی امام حدیث ہے، اپنے عہد کی بہت بڑی شخصیت ہے. امام بخاری کے برابر کا رتبہ دیا جاتا ہے امام نسائی کو. تقریباً ان کی کتاب وہی حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے. 6 صحیح ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ان کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایک حدیث کے علاوہ معاویہ کے لیے ہمارے علم میں کوئی رسول کا قول ارشاد نہیں ہے. یہ کل سرمایہ ہے کہ اس وقت ارشاد فرمایا حضور نے. اب جب یہ جملہ کہا تو اب یہ جملہ اتنے واضح طور پر حضور نے کہہ دیا تھا اور عبداللہ ابن عباس نے اتنا اعلان اس کا اشتہار دے دیا کہ بعد میں آنے والے محدث وہ چاہتے ہیں کہ جملے میں جو بھیجی ہوئی بات ہے جو برا پہلو ہے اس کے اوپر کس طرح سے پردہ ڈالا جائے. تو پہلے یہ کہانی بنائی گئی کہ رسول اگر غصے میں کسی کو کچھ کہہ دیں تو اللہ اس سے رحمت نازل کرے. لیکن خلاصہ کلام کیا ہو؟ خلاصہ کلام تو یہی ہوا نا کہ اس وقت صحابہ کرام میں سب نہ صحیح، لیکن ایک گروہ ایسا موجود تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ رسول اگر اس سے کی عادت میں کچھ کہتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ ناروا بات ہوتی ہو، ناسزا بات ہوتی ہو، وہ بات حق پہ مبنی نہ ہو. حضور کے یہ کہنے کے باوجود کہ میں نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں، جس حالت میں بھی کہوں حق ہوتا ہے، اس کے باوجود لوگوں نے حق نہیں سمجھا. اچھا، اب یہ تو رویہ تھا ان کا جو علم کے تسلسل میں دیوار بن کے کھڑے ہونا چاہتے تھے اور علم کو آپ تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے تھے، شکوک و شبہات کے پردے ڈالتے رہتے تھے. لیکن جن کا کام علم کی حفاظت تھا، جن کا کام اس علم کے سفر کو منزل تک پہنچانا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اس جملے کا مفہوم کیا ہے کہ جب رسول کو غصہ ہے تو جیسے ہم غصے میں اپنے نارمل حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں اور غیر حقیقی باتیں ہماری زبان سے آ جاتی ہیں، ویسے ہی نعوذ باللہ ان پہ جو غصہ آتا تھا اور وہ بھی سب کچھ کر دیتے تھے. یہ بات سنی گئی. اب اس کے جواب میں دلیلیں دی جاتی کہ حضور کو غصہ ہے تو وہ حق بات کہتے ہیں یا حضور کے اخبار پیش کیے جاتے تو اب اس پہ بحث و مباحثہ ہوگا. اس کی بجائے ایک اور واقعہ ہوا. واقعہ کیا ہوا
میدان جنگ میں جنگ خندق کی بات ہے، عمر بن عبدالوس زخمی ہو کے زمین کے اوپر گرا۔ اب وہ وقت ہے کہ جوش جوانی میں علی بن ابی طالب اتنے بڑے دشمن کو جو عرب کا مانا ہوا پہلوان ہے، جس کے ابھی بھی قصیدے باقاعدہ رسالت میں بیٹھے ہوئے صحابہ کی زبان کو سن کے علی آئے ہیں۔ ابھی بھی تو وہاں بتایا گیا ہے کہ وہ ہے کہ جو 1,000 جوانوں کا مقابلہ کرتا ہے، بڑا جنی ہے، بڑا بہادر ہے وغیرہ وغیرہ سب تعریفیں سن کے آئے ہیں۔ اب اس کو جوان کو گرایا ہے تو یہ احساس کہ میں نے دشمن کو بلا پائی ہے، یہ بھی احساس کہ وہ جو اس کے گن گا رہے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کم از کم انہیں احساس ہو کہ پھر علی کیا چیز ہے، شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں، علی کی معرفت ہو جائے۔ یہ تمام احساس میں جوانی کا زمانہ ہے، عمر کا وہ دور ہے، بھرپور جوانی کا زمانہ ہے جو یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت۔ اور پھر یہ کہ حق کے لیے جو میدان میں نکلا ہو، رسول نے کہا تھا کون ہے جس کتے کی زبان کاٹے زبان قطع کرے، تو جناب امین کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ میں نے منشائے رسالت کو پورا کیا، خواہش رسالت کی تکمیل کی۔ کتنے عوامل ہیں جو علی کو اس موقع پر یہ احساس دلا رہے، علی نے جلدی سے اس کا کام تمام کرو، کام تمام کرو، سینے پہ بیٹھے ہیں۔ اس مضمون نے ایک گستاخی کر دی، ایک ایسی حرکت کر دی کہ جو علی کے لیے ناجائز تھی، علی کے شان کے خلاف تھی، ناگواری کا باعث ہو سکتی تھی۔ اب توقع یہ ہوئی کہ جو جوش جہاد میں یہاں تک پہنچا ہے، احساس فتح کے نشے میں سرشار ہے، تعلیم حکم رسول کی خوشی لیے ہوئے ہے، اپنے ہم چشموں کے مقابلے میں اپنی برتری کا بھرپور احساس ہے، جوانی کا بھرپور جوش ہے۔ اس عالم میں اب یہ جو غصہ آ گیا ہے یہ اس عمل کو تیز تر کر دے گا، تلوار جلدی سے چل جائے گی۔ شاید اس نے گستاخی یہ کی ہے کہ کہیں میرے سوا کرنے میں دیر لگائیں گے تو مجھے اذیت ہوگی، جلدی سے قابو تو پا ہی دیا ہے، میرا سلسلہ تمام کرے۔ لیکن علی کا سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا، سارا عمل ختم ہو گیا، سینے سے اتر گئے۔ اب دنیا حیران، یا علی یہ موقع سینے سے اترنے کا تھا کہ تلوار کو تیزی سے چلانے کا تھا؟ علی نے کہا تم نہیں جانتے، میں جب تک اس کے سینے پہ چڑھا تھا اس وقت میرے پیش نظر خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی تھی، اب مجھے غصہ آ گیا تو دنیا یہ نہ کہے کہ علی نے یہ جو کچھ کیا اپنے غصے کے تحت کیا۔ علی اپنے غصے کے تحت خدا کے غیر کے راستے پر بھی اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ علی کے اس عمل نے دیکھیے یار محمد محافظ ذات رسول، محافظ علم رسول، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ غصے میں رسول جو منہ سے لفظ نکالے تو وہ ناروا ناسزا ہوتا ہے۔ علی نے کہا کہ بچی کا یہ اختیار ہو اپنی ذات کے اوپر کہ وہ غصے میں مغلوب دشمن کے سینے کو چھوڑ کر اتر جائے کہ کہیں غصہ اس کے عمل کا حصہ نہ بن جائے۔ کیا رسول کے کسی قوم میں غصے کا دخل ہو سکتا ہے؟ محترم، میں نے کیا تھا کہ 3 پہلو ہیں کہ جس سے علم رسالت کو ہم تک پہنچنے میں رکاوٹیں جاری گئیں۔ پہلی صورت کہ رسول کو حجت سمجھو ہی نہیں، رسول علم نہیں دیتا، کبھی کبھی علم دیتا ہے اور کبھی کبھی وہ علم بشریت میں کام کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سی ایسی روایتیں بعض کے مسلمانوں کے عقیدے سے بہتر ہیں، لیکن وہ پھر وہ جو سہن کرتا اس کی طرف سے اس کا یہ بہت سی باتیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں رسول کی ذات پر طرح طرح کے شبے کا اظہار کیا جاتا رہا کہ یہ عام انسانوں کی طرح سے کبھی نعوذ باللہ کی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ابھی بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں اصحاب کی طرف سے حضور کے کہے کے قول پر شک و شبے کا اظہار کیا گیا، لیکن یہ چند مستند حوالے دیجیے کہ جو آپ لوگوں کے لیے کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ اس وقت کا انسان جس نوعیت کا ذہن رکھتا تھا، یہ پہلی دیوار ہے جو علم رسول کو ہم تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ کے طور پر کھڑی کی جا رہی ہے۔
کہ رسول کی ذات کو ہی شک و شبہ کا مرکز بنا دو۔ اب اس کے بعد اب کوشش یہ ہے اس کے بعد جو اس وقت گنجائش کی تفصیلات بیان کر سکوں کہ اب پیغام رسالت کو اگلی نسل تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ پیغام رسالت کو آج تو ہم کہتے ہیں حدیث سنت ہے، حدیث کے بغیر اسلام نہیں، حدیث کے بغیر دین نہیں، حدیث کا سہارا نہ لیا جائے تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن اپنے طور پر ناکافی ہے جب تک قول رسول کے ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ یہ آج کے مسلمان کا اکثر مسلمان کا عقیدہ ہے، دو چار تصویر اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتے تو وہ الگ صحیح، لیکن اکثریت مسلمانوں کی یقین رکھتی ہے۔ جب یہ یقین رکھتی ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہوتا جب تک حدیث موجود نہ ہو، جب تک حدیث اس کی تشریح نہ کرے، تو اب ایسی صورت میں وہ گروہ، وہ جماعت، بس ایک پہلو رکھ کر کے بات کو ختم کروں، وہ جماعت یا وہ گروہ جو حیات رسالت میں تھا، اس کے بڑے بلند مرتبے، انہوں نے پاکہ رسالت سے نماز سیکھی، اپنا سارا وقت نمازوں میں گزارتے، تمام زندگی روزے رکھتے رہے، پاپ اعلیٰ خانہ کعبہ کے حج کرتے رہے، حضور کی بارگاہ میں حضرت حاضر ہو کے ان کی زیارت کو مشرف ہوتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، لیکن اس سارے اعمال کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان کی ساری عبادت کا فائدہ کس کو پہنچے؟ مجھے، آپ کو نہیں، ان کے درجے بلند ہوں گے، ان کے مقام بلند ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام عبادت گزار ہوں، یہ صحابہ کرام اپنی زندگی کو منشائے خدا کے مطابق گزارتے ہوں، انتہائی دیندار ہوں، اس کے ساتھ یہ شرف ان کو حاصل ہوتا رہے کہ حضور کی اجازت کرتے رہیں۔ یہ تمام باتوں میں ہم ان پہ رشک تو کر سکتے ہیں کہ ہمیں قدرت نے 1400 سال بعد پیدا کیا، کاش ہم بھی اس وقت ہوتے، ہم بھی روز صبح اٹھ کے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں پہنچتے، سب سے پہلے حضور کے جمال جہاں کی زیارت کرتے، اپنے اعمال میں اضافے کا ذریعہ بناتے، ان کی زیارت سے خریدیاں بولتے رہتے، ہم بھی ان کے پیر مبارک پر بوسہ دیتے، ان کے دست مبارک سے جا کے ہم بھی فیض حاصل کرتے، ان کا کیا ہوا کھاتے، ان کا کہا ہوا سنتے۔ کتنی بڑی شہادت ہوتی۔ آج اگر ہم کربلا معلیٰ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں یا کسی ایسے مقام پہ جاتے ہیں تو وہاں سے کھجوریں لے کے آتے ہیں، جو اور سبقات وہاں تقسیم ہو رہے ہیں تو لے کے آتے ہیں کہ یہ مدینے کا تبرک ہے، یہ اس شہر کا تبرک ہے جہاں رسول تھے، نہ کہ رسول اپنے ہاتھوں سے کھجوریں تقسیم کریں گے۔ اس سے بڑھ کے کوئی تبرک ہو سکتا ہے؟ جی، یہ تبرک ان کو تو حاصل ہوا جو حیات رسالت میں تھے۔ ہم نے کیا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ ہم 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ پروردگارہ یہ جو شرف ان کو ملا، اس شرف سے ہم جو محظوظ ہے اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے کہ تو نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے۔ جتنی فضیلتیں حضور کی بارگاہ میں حاضری کی صورت میں گروہ اصحاب کو حاصل ہیں، وہ سب وہ شرف ہیں کہ جس پر ہم رشک تو کر سکتے ہیں، لیکن کس بنیاد پر وہ کہیں صحابہ کرام کہ ہمارا احترام بھی کرو؟ کیوں کریں جناب آپ کا احترام؟ آپ کو تو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ اس حوالے سے پہلے ہی دے دیا ہے، ہم کیوں احترام کریں؟ ہم آپ کی عزت کیوں کریں؟ بھائی ہم آپ کی عزت تب کریں جب آپ نے ہمارا کچھ کیا۔ ایمانداری کی بات ہے، اہل بیت کا ہم نام لیتے ہیں، لیکن ذرا ایمان سے بتائیے کہ اہل بیت کا آپ کا تعلق کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ اگر شامرہ میں، اگر بغداد میں، کاشمین میں، کربلا معلیٰ میں، مدینہ منورہ میں کئی جگہ پر باب الحوائج نہ ہوتے، جہاں پہنچ کر اپنی حاجت کا ذکر کریں اور حاجت مل جائے۔ ہم تو مسجد ختم ہوتی ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ نسلی میں دوپہر میں ہماری یہ آرزویں پوری کر دے، زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں جو حاجت ہوتی ہے ان مانگتے ہیں، تو یہ ہمیں دیتے ہیں تبھی تو ہماری نسلوں میں ان کا مقام ہے۔ ان کا دیا کھاتے ہیں اس لیے ذکر کرتے ہیں۔
اب اگر صحابہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی احترام کیا جائے ان کے برابر تو وہ بھی تو کچھ دے نا. تو چلیے یہ وہ والے تو نہیں ہیں جن کے یہاں جا کے منت مانی جائے, جن کے حوالے سے مرادیں مانگی جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. کسی نے بھی نہیں, نہ ہم نے نہ ہمارے کسی اور بھائی نے, یعنی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے, انہوں نے کبھی ان کا واسطہ نہیں کیا کہ ان کے واسطے میں ہماری ضرورت پوری کر دے. البتوں کے عقیدے اپنی جگہ پر. پھر آخر ان سے ہمارا رشتہ کیا ہے, ہمیں ان سے کیا چاہیے؟ یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں, بڑی محترم ہستیاں ہیں, لیکن احترام کی بنیاد کیا ہو؟ کون سی بھلائی ہے جو ہمیں ان سے مل سکتی ہے؟ تو جناب سب سے بڑی بھلائی یہ مل سکتی ہے کہ رسول کا کہا ہوا علم, رسول کا کیا ہوا علم, رسول نے جو چھوڑا ہوا علم, اور وہی علم ہدایت ہے, وہی علم دین ہے. 1400 سال پہلے رسول نے کہا تھا, کیا تھا, ہم اس وقت موجود نہیں تھے, رسول کے کہے ہوئے تو سن نہیں سکے, رسول کے کیے ہوئے تو دیکھ نہیں سکے. اللہ نے ان صحابہ کرام کو یہ عظمت کے مقام عطا کیا کہ رسول کہہ رہے تھے یہ سن رہے تھے, رسول کر رہے تھے یہ دیکھ رہے تھے. ان کے پاس اس علم کا سارا ذخیرہ ہے. اب یہ علم اگر ہم تک منتقل ہو جائے تو ہمارے سامنے آدمی کے سامنے جھک جائے گا. اور اگر یہ علم ہم تک رہ جائے اور ہم تک نہ آئے تو پھر احترام تو بات کی بات ہے. پہلے شکایت کا جواب کیا ہوگا کہ اگر تمہیں اللہ نے یہ اعزاز کیا تھا کہ تم رسول کا علم براہ راست حاصل کرو تو کیا یہ صرف اپنا خزانہ بنانے کے لیے تھا؟ اسے اگلی نسلوں تک منتقل کرنا تمہاری ذمہ داری تھی کہ نہیں تھی؟ چاہیے, اب تفصیل کا وقت نہیں رہا, اب سماج کیا جائیے اور جا کے پوچھیے وہ صحابہ کرام جن کے لیے یہ کہا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا, یعنی کوئی دوسرے لفظوں میں سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہے, جو سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہے ان کے پاس سب سے زیادہ علم رسول ہوگا, ان کے پاس سب سے زیادہ حدیث رسول ہوگی. ان سے ہمیں کتنی حدیثیں پہنچی؟ یہ جتنا حدیثوں کا ذخیرہ یہ کہاں سے آیا؟ ذرا جائیے اور حدیثوں کی کتابوں کو آگے دیکھیے. سب سے زیادہ حدیثیں روایت ہوئی جناب حضرت ابو ہریرہ سے, حالانکہ سب سے زیادہ حدیثیں ہونی چاہیے تھی حضرت ابوبکر صدیق سے. مکے میں بھی ساتھ تھے, مدینے میں بھی ساتھ تھے, سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. حضرت عمر سے روایتیں آتی, حضرت عثمان سے روایتیں آتی جو مکے کے لوگ تھے, مکے سے ساتھ تھے. جب ان کی حدیثیں دیکھتا ہوں پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کسی کی 100 تک حدیث نہیں پہنچتی. ان کی روایت کردہ سچی جھوٹی باتیں دیکھی جائے گی کہ اس سے حدیثوں نے کیا کیا اضافہ کیا ہے. سچی جھوٹی تمام روایتوں کو ملا کر کسی ان جیسے صحابہ میں سے کسی کی روایت 100 سے زیادہ, 100 کے نیچے ہے. 100 بھی بہت بڑا عدد ہے, ورنہ کسی کی 9 ہے, کسی کی 3 ہے, کسی کی 10 ہے, کسی کی 60 ہے. بلکہ کل روایتیں ہیں جو موصول ہوئی ہیں ان صحابہ کرام سے اور جناب ابو ہریرہ سے جو سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے وقت ایمان لائے تھے, مکے میں آئے تھے, مدینے میں آئے تھے. 7 ہجری سے لے کے 10 ہجری تک حضور دنیا میں موجود ہے, لیکن یہ پورے عرصے مدینے میں نہیں رہے. 1.25 سال رہنے کے بعد, 19 مہینے رہنے کے بعد ان کو مدینے سے بحرین بھیج دیا گیا تھا. اس 19 مہینے میں انہوں نے ہم تک 5730 حدیثیں پہنچائی. اگر ان کے قیام مدینہ کی کل مدت کو شمار کیا جائے تو وہ سینکڑوں دن سے زیادہ نہیں بڑھتے اور روایتیں ہزاروں میں. بھائی 19 مہینے میں کتنے دن بنتے ہیں جی؟ کسی کو پڑھا نہیں آپ کو کس سے ضرورت ہے آسان کا معاملہ ہے. 510 جی 5,500 دن ٹوٹل ہے جو حضور کے ساتھ رہے اور حدیثیں 5,000 سے زیادہ. تو اندازہ لگائیے
کہ اگر 500 دنوں میں 5000 حدیثیں، روزانہ 50 حدیثیں، وہ جو صرف اصحاب صفہ میں تھے، جو حضور کی مسجد کے باہر رہتے تھے، ان کو اتنی حدیثیں انہوں نے سنا دی کہ ایک مدینے میں باہر سے آئے ہوئے شخص، اس سے تو ہمیں اتنی حدیثیں ملیں، اور جو حضور کے ساتھ مکے سے لے کے مدینے میں قدم قدم کے ساتھ رہے، کسی کی 60 حدیثیں، کسی کی 70 حدیثیں، کسی کی کل 9 حدیثیں، جن کو اصحاب عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان 10,000 میں سے کسی کی بیان کرتا حدیثیں بخاری شریف میں 10 سے زیادہ نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ ان سے یہی تو امید تھی نا کہ اس میں رسول کو ہم تک منتقل کریں گے۔ اگر فتوحات میں مال غنیمت آیا، دولت تقسیم ہوئی، تو آج ہم حسرت سے ان دولت مندوں کو تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تو حاصل کر رہے ہیں، اس وقت کے مسلمانوں نے عیش کر دی، لیکن ہم اس بات پہ کیا فخر کریں، ان کا کس بات کا شکریہ ادا کریں؟ اگر انہوں نے فتوحات کی تو سکندر اعظم نے بھی کی تھی، ہم نے وہاں پہ جا کے کبھی ذات کا شکر نہیں کیا۔ نیپولین بھی اپنے زمانے کا فاتح تھا، ہینیبال بھی اپنے زمانے کا فاتح تھا، ہم نے کبھی ان کے تو قصیدے نہیں پڑھے، تو فتوحات کو تو ہم قصیدے نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں تو یہ بتائیے کہ ہمیں آپ نے کیا کیا؟ آج حدیث سب سے بڑا رشید عالم کے مجاہدہ سے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سنانے والے عبداللہ ہیں، تیسرے نمبر پر جناب حضرت عائشہ ہے، جن کے حدیث خواتین میں سب سے زیادہ، اور مردوں میں تیسرے نمبر پر، اور اس کے بعد جو شخصیتیں ہیں ان کی اپنی حدیث ہیں، وہ سلسلہ بھی جاری ساری ہے۔ اب کہنا مقصد یہ ہے کہ جب یہ اللہ حدیث کی فراوانی تھی، یعنی ان لوگوں کی طرف سے بیان کی طرف سے ملی، وہاں وہ صحابہ کرام جن کو ہم نے انتہائی احترام سے دیکھا اور احترام کی شخصیتیں ہیں، ان حدیثیں پہنچانے والوں کو تو بات کیوں ہوگا، یہ کون ہے؟ لیکن جن سے میں جسے ملنے کیوں نہیں، ان کا رد عمل کیا ہے؟ ہمیں بخاری ہی کی روایت، حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی میں 500 حدیثیں کروائی، اس کو لکھا، یہ کتاب تیار ہو گئی۔ اب اس طرح مستقل کتاب کیا ہو سکتی تھی جو براہ راست کسی راوی کے درمیان لڑائی ہوئی ہے؟ حضرت عمر حضرت ابوبکر ہیں جو براہ راست سے سن رہے ہیں اور حدیث لکھ رہے ہیں۔ 500 حدیثیں انہوں نے لکھی۔ اپنے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ تشریف لائے اور جناب عائشہ سے مخاطب ہوئے کہ وہ جو میں حدیثیں لکھتا تھا وہ ذرا کتاب کو لے آؤ۔ جناب عائشہ اس کتاب لے کے آئی، حضرت ابوبکر نے اس کتاب کا ایک صفحہ پڑھنا شروع کیا، جس صفحہ تھا یا کے ٹکڑے تھے وہ سب جمع کیا اور اس کو نظر آتش کر دیا۔ جناب عائشہ نے یہ دیکھ رہی تھی، حیران نے کہا بابا ہی تو آپ کی تعریف کرنے کی فرمائی تھی، آپ نے کیوں جلا دیا؟ تو اس کے اوپر حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے حضور کی زندگی میں آدمی جمع کی تھی، اب کوئی وقت آتا ہے کہ میں خود بارگاہ رسالت میں جاؤں گا، قیامت کے دن کے سامنے پیش ہوں گا، اگر ان تیری تحریر میں کہیں ایک لفظ ایسا مجھ سے لکھا گیا کہ جو حضور کا کہا ہوا لفظ نہیں ہوگا تو میں قیامت کے دن کو کیا دکھاؤں گا کہ میں نے جھوٹ باتوں کی طرف عزت کی۔ یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے جو صدیق ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے اس لیے یہ سارا ذخیرہ ظاہر کر دیا کہ اگر اس میں کوئی غلط بات ہو گئی تو میں رسول کو کیا جواب دوں گا، میں برداشت کروں گا کہ حضرت صدیق سے یہ گزارش کروں گا کہ حضور اگر آپ کو اپنی جمع کی ہوئی حدیثوں پر بھروسہ نہیں ہے تو ہمیں ابو ہریرہ کے رحموں کے روپ میں چھوڑ دیا ہے۔ کیا یہ سوال آسان ہے کہ تم نے یہ غلط لفظ اپنی طرف سے کیوں لکھ دیا؟ یا اس سوال کا جواب دینا آسان ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک موقع دیا تھا کہ تم رسول کی شکل و کو دیکھ رہے تھے اور تم نے دیر نہیں کی، ادھر دیکھتے تھے ادھر جا کے لکھ لیتے تھے، ادھر سنتے تھے ادھر جا کے لکھ لیتے تھے۔ اتنی مستند مجموعے کو کم از کم وہ 500 حدیثیں تو کم از کم ایسی ہوتی کہ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ شک و شبے سے بالا کریں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے
ماسٹر کافی ہے چیزوں کی، وہ یہ کہیں کہ ظاہر کر دی جائے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پیچھے کو غلط بات کہہ دی گئی ہوگی، تو وہ جس نے رسول کو اپنی زندگی میں تو بچپنے میں اور رسول کی زندگی کے آخری دور میں دیکھا، اس کے بیان پر تو ہمارے سارے دین کا انحصار ہو، اور جن کو دین کا ذریعہ بننا چاہیے وہ اس طرح کے احتیاط کا دامن بچاتے ہوئے رسول کے سامنے اپنے آپ کو شروع کرنے کے لیے ساری چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے، اگر اس طرح سے غور کرتے جائیے گا بہت سے معاملات سامنے آئیں گے۔ یقیناً ایک پوری مہم کی گئی ہے کہ حدیث رسول آپ کو اتنا پہنچ نہیں پائے۔ یہ پھر وہ جن کے سپر قرآن تھا انہیں اس حدیث کا بچانا بھی تھا، ان کا اہتمام تھا کہ تم بتاتے جاؤ ہم اس کو زندہ کرتے جائیں، اور پھر انہیں کے زندہ کرنے کا بہت سی باتوں کو جمع کر کے نتیجے کے طور پر کر رہا ہوں۔ یہ آج محمد کا کرم ہے، یہ فیض ہے کہ آج جو شیعہ سنی عقیدہ حدیث موجود ہے یہ ہرگز موجود نہ ہوتا، اس لیے کہ جس کی قیادت پر لوگ بھروسہ کر رہے تھے وہ تو حدیث کو نقل کرنے کا بھی قائل نہیں تھا، وہ حدیث پر روایت کرنے کا قائل نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا ایسے معاویہ میں کہ یہ اتنی آپ حدیثیں سناتے رہتے ہیں صبح شام، کیا حضرت عمر کے زمانے میں سنا سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں تک سناتا تو کیا وہ کوڑے کھاتا؟ یعنی مجھے کوڑوں سے سزا دیتے، کوڑوں سے سزا حضرت عمر کیوں دیں گے؟ کیوں دیں گے؟ اسی صورت میں نا کہ کوئی رسول پہ تہمت باندھے، کوئی وہ بات بیان کرے جو رسول نے نہ کہی ہو، تبھی تو کوڑے ماریں گے، ناجائز تو نہیں ماریں گے۔ حضرت عمر جیسا دیدار آدمی وہ تو جو بھی قدم اٹھائے گا دین کی روشنی میں اٹھائے گا، تو وہ حضرت ابو ہریرہ کو کوئی کوڑے مارے گا تو وہ کوئی نہ کوئی قانون شریعت کو توڑیں گے تبھی تو کوڑے مارے جائیں گے۔ حدیث بیان کرنا کون سا قانون شریعت کو ٹوٹنا ہے؟ ظاہر کو جھوٹی حدیث بیان کرتے، رسول پر تہمت باندھتے تبھی کوڑے پڑ جاتے۔ اب میں حضرت عمر سے پوچھوں کہ اگر آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو اس وقت حدیث یہ نہیں بیان کرنے تھی کہ یہ جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں، ایسی روایتیں جس میں تہمت کے ساتھ میں ان سے قدر کی حجاری کی جائے، کوڑے لگائے جائیں، تو یہ بتائیے کہ پھر اب کس کا بنی جاتا ہے کہ ہم تک رسول کی حدیث پہنچائے؟ یعنی آپ نے تو حدیث پہنچائی نہیں اور ہمیں چھوڑ دیا اس کے سلسلے میں کہ جو آپ کی نگاہ میں اتنا جھوٹا ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائے۔ والا یہ علی جو ہے کہ وہ تذکرہ رسول کو زندہ رکھیں، جان چڑھا دیں کہ پابندیوں کے باوجود قید کیے گئے ہیں ظلم کہ تم حدیثیں کیوں بیان کر رہے، کوڑے کھانے پڑے۔ حضرت ابوذر غفاری، حضرت عبداللہ بن مسعود، ان سب کے اوپر کوڑے برسائے گئے ہیں۔ ابو دردہ شاہد ہیں یہ بھی قید کیے گئے کہ تم حدیثیں کیوں بیان کر، سختیاں ہوتی ہیں۔ اگر موقع ہوگا تو اجازت کروں گا، اپنی باتیں میں اس کا مزاج نہیں ہوتا، کہاں سے کام بات ہے میرا لائف کو متحد ہے، اس لیے خود بھی ضرورت کرنی چاہیے اور کتاب کو اٹھا کے دیکھنا چاہیے۔ باقاعدہ ایک پرنٹ چلی کہ حدیث آگے نہ بڑھے، 100 سال تک سناتا رہا ہے، کہیں کوئی حدیث جمع نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ جس کی ذمہ داری تھی وہ بھی غافل تھے، نہیں، وہاں گھر میں بھی حدیث لکھی جا رہی تھی، گھر کے باہر کی طرف ابتدائی جا رہی تھی۔ اب وہ لمبی داستان ہے، تذکرہ کروں گا کہ خاتون جنت بیٹھی ہوئی حدیثیں لکھ رہی تھی، سبحان اللہ، مسجد میں خطبہ دیتے تھے، فوراً علی بن ابی طالب گھر میں آئے، اب علی کی روایت ہوتی تھی سیدہ اس کو درج کر لیتی، حسین کسی قابل ہوئے تو حسین آتے ہیں اور وہ خبر سناتے کہ نانا نے آج یہ کہا، نانا نے آج یہ کہا۔ باپ بعد میں آ کے تصدیق کرتا ہے، بیٹا پہلے آ کے ماں کو خبر دیتا ہے۔ اور یہ تمام باتیں خاتون جنت سے زبانی نہیں سن رہی ہیں، صرف بات سے دلچسپی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اپنا دینی فریضہ سمجھ کر اس کو کتابی شکل دے رہی ہیں۔ اور چنانچہ صحیفہ فاطمہ کے نام سے ایک کتاب وجود میں آئی جو خاندان اہل بیت کا سرمایہ تھی۔ اس کتاب کا کئی مرتبہ تذکرہ ہوا۔ بخاری جیسی کتاب نے جس نے احادیث اہل بیت کا بالکل ذکر نہیں کیا ہے، اس کی
میں بھی اس صحیفہ فاطمہ کا تذکرہ موجود ہے کہ جناب امیر نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ہاتھ کی تلوار کی نیاز کے ساتھ ایک کتاب سلطان میں بند رکھی ہوئی تھی. آپ کو خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ انسان کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک کتاب خدا ہے اور اس سے یہ صحیفہ بالکل سرمایہ ہے جس کے ذریعے ہم ہدایت کر رہے ہیں. اس صحیفے کی احادیث کی مقدار کا اندازہ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ہمیں بعد میں جتنی حدیثیں امام زین العابدین علیہ السلام سے ملی، جتنی امام محمد باقر سے ملی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملی، پورے سلسلہ امامت میں جو حدیث بیان کرتا رہا ہے یہ سب حدیثیں براہ راست ان کا رب نہیں کرنا رسول سے، ان کے علم کا ذریعہ تھا صحیفہ جناب فاطمہ تھا. یہ گھر کے لوگ تھے، باہر کے لوگوں نے بھی اچھی جمع کی. ابو کبھی رشید بعد میں لیکن ایک نام آپ نے سنا ہے جابر انصاری روایت کتاب پڑھتے ہیں نا، اسی جابر انصاری روایت کرتا ہے 16 افراد 16 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے اس کو ایک راوی وہ روایت جو آپ کو پڑھتے ہیں وہ جابر انصاری کی روایت ہے اور وہ روایت بھی ہے حافظ جنت سے بڑا ہے آپ پہلی راتیاں ہیں اور ان سے جانے انصاری نے لیا اور اس کے بعد مختلف سلسلوں سے ہوتی ہوئی 35 سلسلوں سے گزر کر یہ حدیث لکھا آپ تک آج سے 400 سال پہلے سن 1111 عیسوی میں اللہ کسی کا انتقال ہوا ہے. اللہ کسی کے شاگرد کے کا نام عبداللہ بحر العلوم تھا. یہ عبداللہ بحر العلوم نے ایک کتاب لکھی عوالم العلوم. یہ عوالم العلوم جو ہے وہ 70 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے اس حدیث کے ساتھ کو 2-3 جلدوں کے اندر بیان کیا ہے. اس جلد میں بھی کہ جہاں پر جناب سیدہ کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور اس مقام کو بیان کیا گیا ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وہاں بھی 2 مقام پر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور وہاں پورا شجرہ لکھا ہے کہ بھی کس چیز کے ذریعے منتقل ہوتی ہوئی عبداللہ ابراہیم تک پہنچی ہے. تو بات تو عبداللہ گرامی یہ جابر بن عبداللہ انصاری بس ایک حدیث ان کی بیان کروں، ایک روایت ان سے متعلق واقعہ کربلا ہو چکا کافی دن میں. ایک دن حج کا زمانہ تھا، ان کا غلام خانہ کعبہ میں گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک شخص مستظم وہ دروازہ ہے خانہ کعبہ کے اندر ہے تو اس پر جب جائے جاتے ہیں تو اس کے جو بھی سے ہاتھ رکھ کے وہاں دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب ان گناہوں کو مسرت کے لیے وہاں پہ جا کے دعا کی جاتی ہے. تو ایک شخص مستظم پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا، دار و فتح ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خداوندہ میری خطا معاف کر دے. یہ میں جانتا ہوں کہ تو میری خطا معاف نہیں کرے گا. اب یہ طلب مغفرت کرتے ہوئے یہ انداز بڑا اس کو غریب ہے کہ وہ کہے رو رو کے کہے کہ مجھے معاف کر دے اور ساتھ ہی کہے مجھے یقین ہے تو معاف نہیں کرے. اس غلام نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو کہا کہ تم یہاں کھڑے ہوئے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا وعدہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیں گے. تم جی کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ تم معاف نہیں کرے گا؟ وہ دعا مانگنی ہے دعا مانگو. کچھ کہا نہیں تم نہیں جانتے میں نے کیا کیا ہے اور میں پھر کہتا ہوں پروردگار معاف کر دے. یہ اور بات ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے. اور کہا مجھے ایک مرد خدا کی بات نہیں چلوں شاید وہ تیرا اظہار کر سکیں کہ تیری الجھن ہے پریشانی ہے وہ کسی مرد خدا کی نظر سے شاید دور ہو جائے. چنانچہ اس شخص کو ساتھ لیا اور لے کے اس خیمے میں آئے جہاں جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے آپ کو کہ پوچھنے والا شخص تھا جب جابر بن عبداللہ انصاری کو غلام تھا. اس نے یہ سنا اس کو ساتھ لے کے آیا کہا یہ بزرگ ہے. ابھی سے رسیدہ شخص حضور کے صحابی کہتے ہیں یعنی ہزار لگا ایک بزرگ کے مثال کو 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. یہ واقعہ بھی 3-4 سال بعد کا ہے. تو حضور کے حد میں اگر جوان بھی ہو تو اس وقت کی عمر 70-80 سال کے قریب وہ تھی. وہ لوگ شخصیت ان کے پاس جا کے دکھایا جناب جابر کا سارا واقعہ سنا کیسے اچھی مایوسی کی کیا بات تجھ سے کیا عمل ہوا ہے. کہا حضور میں کیا بتاؤں مجھ سے کیا عمل ہوا ہے. یہ یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. اور ایسا
پوچھا کہ آپ کی کیا بات کیا تھی؟ کہا کہ آپ سننا چاہتے ہیں سنیے. امام حسین اپنے افراد خاندان کے ساتھ جب مکے سے چلنے لگے ہیں تو اب مدینے سے نکلے تھے تو کوئی سفر کی لمبی چوڑی تیاریاں کر کے نہیں نکلے تھے. بس اتنا سفر سے میں مکے سے کہا تھا. اب یہاں سے چلنے لگے تو میرا آپ کا سفر کر پیچھے خاندان کے افراد ساتھ امام کے پاس سواریاں نہیں. تو آپ نے اس زمانے میں جیسے آج ٹیکسیاں ہوتی ہیں اس زمانے میں اونٹ کرائے پہ بیچتے تھے. تو آپ نے تنیم کے مقام پر جو مکے سے بہت بڑا جگہ ہے یہاں سے احرام کی مانا جاتا ہے کی مسئلہ وہاں سے احرام مانگتے ہیں وہ وہاں تنیم کے مقام پر ایک سازان سے جو اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا وہ 2-3 آدمی تھے. ان سے ان کو اونٹ دیے کہ تم کرائے کے اوپر اونٹ دو اور میرا ہمارے ساتھ چلو اپنے اونٹ سے خالی ہو جائے. تو واپس یہ کہتا ہے وہ جو اونٹ دینے والوں نے اونٹ دینے والوں کو جمال کہتے تھے. جمل چلانے والا اونٹ چلانے والا وہ جمال جو ہے وہ ساتھ چلا اس کے نام حسین کو دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ جمال تھا میں نے اپنا اونٹ امام حسین کو دیا. قافلہ آگے بڑھتا رہا. امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی جو اس انگوٹھی کا نگینہ مجھے بہت اچھا لگا. اب یہ میری قسمت تھی کہ میں رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش سے اگر سوال کر دیتا تو اس انگوٹھی کی کیا قسمت تھی یقیناً امام دے دیتے. لیکن چونکہ نیت خراب تھی باطن درست نہیں تھا اس کے بجائے مانگنے کے میں نے سوچتا تھا کہیں موقع ہوگا امام انگوٹھی اتاریں گے تو سبب لمبا ہے تو میں اس انگوٹھی کو لے دوں گا. لیکن اتفاق نہیں ہوا. کسی مرحلے پر امام انگلی سے جدا نہیں کی انگوٹھی اور وہ میں اس سے محروم بھی رہا. ہوتے ہوتے امام حسین کربلا میں پہنچ گئے. جب آپ سے کربلا میں پہنچ کر یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہاں قیام کریں گے تو انہوں نے ہمیں اجرت دی اور ہمارے ملک کے ساتھ اسے واپس کر دیا. جب ہم واپس ہو رہے تھے تو اسی مرحلے میں چاروں طرف سے فوجوں نے آنا شروع کر دیا. ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر فوجیوں کو ہمارے اونٹ نظر آ گئے تو کوئی پتہ نہیں کہ جبری بھرتی میں یہ اونٹ قبضہ کر لیے جائیں. تو ہم کربلا سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر ایک کوشے میں کہ جہاں لوگوں کی نگاہوں سے نسبتاً محفوظ تھے وہاں جا کے ہم نے خیمہ لگا دیا کہ جب یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے جب یہ فوجوں کی آمد و رفت بند ہو جائے گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے. کام وہیں پہ قیام کرتا رہا. کوئی 8-9 دن کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ کچھ ایسا لگا کہ کبھی کبھی دوڑتے ہوئے گھوڑے وہاں تک آ رہے تھے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. مطلب چلا کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے امام حسین کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. پھر ہوتے ہوتے کچھ بھاگتے ہوئے گھڑسواروں نے یہ اطلاع دی کہ امام حسین مارے گئے. اب جو مارے گئے کی خبر سنی نا تو میرے دل میں کچھ دبی ہوئی خواہش کی وہ بیدار ہوئی. میں نے کہا مارے گئے ہوں پہچان کی لاش پڑی ہوگی اس میں دیکھوں شاید وہ اپنی نام کے ہاتھ میں ہو. کہتا ہے میں وہاں سے آیا کربلا میں آیا رات قریب آنے والی تھی یعنی سمجھیے کہ اندھیرا ہو رہا تھا. جب میں پہنچا تو اب اس اندھیرے میں امام حسین کی لاش کو پہنچنا بڑا دشوار تھا. لیکن ڈھونڈتے میں دریافت کر گیا. میری رشتے دار کے وسیلت نے بتایا کہ یہ امام حسین کی لاش ہے. میں نے دیکھا تو وہ انگوٹھی کی تلاش تھی وہ اپنی امام کی انگلی میں موجود تھی. کہتا ہے میں آگے بڑھا میں نے چاہا شاید موقع نتیجہ تھا. جب کوئی اور بات تھی انگلی سے انگوٹھی اتر نہ سکی نہیں سکی. اور اس کے بعد کہتا ہے ادھر ادھر دیکھا کہ پوجا وہ خچر مل گیا. کہتا میں نے خچر اٹھایا انگوٹھی حاصل کر لی. ادھر انگوٹھی کو ہاتھ سے پکڑا اچانک کہتا ہے کہ پیچھے زلزلہ مارنے لگا. پھول کی پھول ہے جو آسمان سے زمین پہ گایا ہے اس پھول سے کمالی چلی آ رہی ہے. کمالی آ کے رکی. اب اس میں سے رسول خدا اترے گھبرا کے پتھر کے پیچھے چھپ رہا تھا. ایک مرتبہ رسول ادھر آئے اور آ کے مجھے مخاطب ہوئے کیا اسی لیے میرا کلمہ پڑا تھا اسی لیے کلمہ پڑا تھا کہ میرے دروازے کے ساتھ یہ سلوک کرے. خدا کبھی بھی تیری خطا معاف نہ کرے. ایک رسول پڑھتے
عثمان نے دیکھا کہ اور ہماری آئی کیا بولتی آج کے حسین کی آج کے چکر باندھی تھی اور جب ہوگا یہی میرا حسین ہے یہی میرا حسین ہے. اور پھر اس کے بعد سیدہ نے کیا کیا حسین کے کٹے ہوئے گلے سے جو لہو مارا تھا ان لہو نے ہاتھوں کو کٹ کیا اپنے چہرے پہ بولا یا رسول اللہ گواہی دیجیے میں آپ کو کے دل میں بھی چہرے کو خدا کی بات میرے حسین کو بے ظلم سے بات کر دیا.